السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدیر. بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، پردے میں بیٹھی عزت کے قابل اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج ہم ایک عظیم رات میں اس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر کی عبادت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو ان راتوں کی صحیح قدر کرتے ہوئے عبادتوں کی توفیق ہمیں نصیب فرمائے، اور جو عبادتیں ہم نے کی ہیں اللہ تعالیٰ ان عبادتوں کو قبول فرمائے. محترم حضرات، آج آپ کے سامنے ایک حدیث سنانا ہے. پہلے ہم وہ حدیث کا تعارف یعنی حدیث کی شرح سے پہلے وہ حدیث کی اہمیت کیا ہے آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. قرآن کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ قرآن کے ایک سورے کو کہا گیا کہ یہ قرآن کی ماں ہے، ام القرآن، یہ قرآن کی ماں ہے. کون سا سورہ ہے؟ سورہ فاتحہ. جی، سورۃ الفاتحہ ہے. تو اسی طرح احادیث میں ایک حدیث کو کہا گیا کہ یہ ام السنہ ہے، سنت کی ماں کا درجہ. جیسے یہاں ام القرآن کہا گیا تو ویسے ہی وہاں ام السنہ کہا گیا. تو ویسی بہترین حدیث کہ قرآن میں سورۃ الفاتحہ کا جو مقام و مرتبہ ہے، حدیثوں میں اتنی ہزاروں لاکھوں کی جو حدیثیں ہیں، وہ حدیثوں میں اس حدیث کو ام السنہ کہا گیا. سنتوں کی، حدیثوں کی ماں کا درجہ اس حدیث کو دیا گیا. یہ دیکھنے میں بظاہر ایک ہی حدیث ہے جو کہ طویل ہے، لیکن اس کے اندر دین کا جو خلاصہ بیان کیا گیا اس کو سامنے رکھ کے اس ایک حدیث کو پڑھ کر کے مسلمان ہونے والے ہیں. صرف اس ایک حدیث کو پڑھ کے، بلکہ اس حدیث کو پڑھ کے مسلمان ہونے کے بعد اس پر کتابیں لکھی گئیں. انگریزی زبان میں کتاب ہے دا ویژن آف اسلام کے نام سے. اس کو لکھنے والے ایک کرسچن ہیں پہلے، سی ولیم ان کا نام آتا ہے. وہ اور ان کی اہلیہ دونوں نے اسلام کا مطالعہ کیا، بالخصوص خاص کر کے یہ حدیث کا مطالعہ کیا، پڑھا، اور پھر انہوں نے یہ حدیث کی شرح کرتے ہوئے انہوں نے ایک جو کتاب لکھی دا ویژن آف اسلام. یہ کتاب کوئی یعنی کتابچہ نہیں ہے چھوٹی، یعنی کہ 20-30 پیج کا، بلکہ تقریباً 250 پیجوں پر مشتمل جو ہے ایک کتاب خود اس حدیث کے بارے میں انہوں نے لکھی. یہ حدیث پڑھ کے جو ان کو معلومات حاصل ہوئیں، جو متاثر ہوئے، تو اس کے بعد انہوں نے یہ کتاب لکھی جو تقریباً 250 سے 250 سے زیادہ صفحات پر مشتمل ہے. اتنی بہترین حدیث جو اسلام کا ایک خلاصہ پیش کرتی ہے، اسلام کے اندر دین کے بارے میں، دین کے مراتب کے بارے میں یہ حدیث جو ہے ام السنہ کا درجہ واقعی میں رکھتی ہے. اور خود عربی زبان کے اندر، اردو زبان کے اندر اس ایک حدیث کی تو کئی شرح ہیں جو مسلم لوگوں نے یعنی کہ علماء نے لکھی. وہ کتابیں تو بہت زیادہ ہیں، عربی میں بھی بھرمار ہے، اردو میں بھی بھرمار ہے. اردو میں اسی حدیث کے نام سے جو ہے یہ پوری کتاب لکھی گئی ہے. اردو کی شروحات بہت زیادہ ہے. چلیے پہلے وہ حدیث ہم آپ کے سامنے پڑھ کے سناتے ہیں، پھر اس کے بعد شرح پہ آتے ہیں. فقد روى الإمام مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر
ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع فخذيه على كفيه ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال فأخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال فأخبرني عن الإحسان. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العالة رعاء الشاء يتتاولون في البنيان. فانطلق ثم لبست مليا فقال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال ذاك جبریل اتاکم یعلمکم دینکم. یہ پوری حدیث عربی میں ایسے ہی ہے جسے امام مسلم نے اپنی کتاب میں کتاب الایمان جو پہلا حصہ ہے وہ شروع ہوتا ہے تو اس میں پوری حدیث انہوں نے ویسے ہی بیان کی ہے جو آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی گئی. یہ حدیث حدیثوں کی کتاب میں حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے. واقعہ کیا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں. دیکھیے یہ حدیث صرف عمر بن خطاب سے ہی نہیں ہے، دوسرے صحابہ نے بھی اس کو بیان کیا ہے. تقریباً 5 صحابہ ہیں جنہوں نے الگ الگ طرق سے یہ حدیث کو بیان کیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ مشہور حضرت عمر کے نام سے ہے. حضرت عمر بن خطاب ایک راوی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک راوی ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر ایک راوی ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ایک راوی ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ایک راوی ہیں، حضرت ابو عامر ایک راوی ہیں. کئی راویوں نے اس کو بیان کیا، مشہور 5 راوی ہیں. اور یہ 5 جو صحابہ اس حدیث کو بیان کیے ہیں اللہ کے نبی سے سن کر کے، تو یہ بڑے بڑے صحابہ ہیں. تو حدیث کی عظمت کو بتاتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام نے اس حدیث کو بیان کیا. واقعہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں اذ طلع علینا رجل، ہم اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں کہ اچانک سے ایک آدمی آتا ہے. وہ آدمی کا حلیہ، وہ آدمی کیسا ہے، وہ انسان کیسا ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں شدید بیاض الثیاب، کہ اس کے جو کپڑے تھے وہ کپڑے ایک دم سفید تھے، وائٹ کپڑے، بالکل سفید کپڑے پہن کر کے. شدید سواد الشعر، اور اس کے بال ایک دم سیاہ تھے، یعنی کالے ایک دم بال، اور اتنا پاکیزہ لگ رہا تھا کہ دیکھنے میں ایسا نہیں معلوم ہوتا تھا کہ وہ کہیں سفر کر کے آیا ہے. لا یرا علیہ اثر السفر، کہ اس کے اوپر سفر کے کوئی نشانات نہیں ہیں کہ کہیں سے سفر کر کے آئے تو کپڑے ویٹ رہتے ہیں، بال ایک دم سیٹ رہتے ہیں، نہیں ہیں. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ سفر کے نشانات بھی نہیں ہیں. ولا يعرفه منا احد، اور ہم میں سے کوئی ان کو پہچانتا بھی نہیں تھا. جب وہ آئے تو صحابہ کرام جو ہے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. وہ ہوتا ہے نا، ایک 15-20 لوگ جو پرانے ہوتے ہیں ایک ہی مسجد میں، اچانک سے کوئی نیا آدمی آ جائے تو لوگ پلٹ کے دیکھتے ہیں. تو ویسے ہی ہوا کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور سب سوال کر رہے ہیں کون ہے، اور کسی کو نہیں پتا کہ کون ہے. اچھا اگر لوکل کا یعنی قریب اپنے علاقے کا ہوتا تو کوئی نہ کوئی پہچان لیتا، ٹھیک ہے. اپنے علاقے کا نہیں، کہیں دوسری جگہ سے آیا ہے یہ ممکن ہے، لیکن دوسری جگہ سے آنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کا جو سفر ہے وہ سفر کے نشانات تو کم سے کم اس پہ رہنا ہے. تو نہ باہر سے آنے کی وجہ سے سفر کا کوئی نشان ہے، نہ ہمارے درمیان میں سے کوئی آدمی اس کو پہچان رہا ہے. یہاں تک صحابہ کرام کو خود بڑا تعجب ہوا، اور اس سے بڑا تعجب یہ ہوا کہ سیدھا اللہ کے نبی کے پاس گئے اور اللہ کے نبی کے پاس جا کے بیٹھ گئے.
حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، کہ انہوں نے اپنے دونوں گھٹنوں کو جو ہے اللہ کے نبی کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے. اللہ کے نبی ادھر بیٹھے ہیں تو وہ اتنا بازو میں آ کے تو اتنا گھٹنے لگ رہے ہیں، اللہ کے نبی کے گھٹنے سے اپنا گھٹنا لگا دیے. وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ کے نبی کے رانوں پہ جو ہے ایسا رکھ دیے. اتنا قریب ہو کے بیٹھ گئے ہیں. بیٹھنے کے بعد وہ انسان سوال کرتے ہیں یا محمد، اے محمد. ایک اور روایت میں یا رسول اللہ کا ذکر ہے. کہتے ہیں فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ، اے محمد آپ مجھے اسلام کیا ہے بتائیے. اللہ کے نبی نے فرمایا الاسلام، اسلام یہ ہے ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. وَتُقِيمَ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرو. وَتُؤْتِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرو. وَتَصُومَ رمضان، رمضان کے روزے رکھو. وَتَحُجَّ الْبَيْتِ، حج کرو. ان استطعت الیہ سبیلا، اگر حج کرنے کی طاقت تمہارے اندر ہے. اللہ کے نبی کا یہ جواب سننے کے بعد انہوں نے کہا صدقت، آپ نے بالکل سچ کہا. حضرت عمر کہتے ہیں فعجبنا لہ، ہمیں تعجب ہو گیا. یسألہ ویصدقہ، ایک تو یہ کہ وہ خود سوال کر رہا ہے اور دوسرا یہ کہ جواب دینے کے بعد بول رہا ہے کہ بالکل صحیح بولے. اگر اس کو صحیح بول کے معلوم تھا تو پھر سوال کیوں کرے؟ تو تعجب ہوا صحابہ کرام کو. پھر انہوں نے دوسرا سوال کیا فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، ایمان کیا ہے بتائیے. اللہ کے نبی نے جواب دیا الایمان، ایمان یہ ہے ان تؤمن باللہ، کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور قیامت کے دن پر، یوم آخرت پر، اور اچھی اور بری تقدیر پر، 6 باتوں پر تمہارا ایمان ہو، یہی ایمان ہے. پھر وہ ایک تیسرا سوال کرتے ہیں فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، احسان کیا ہے؟ ہم جو احسان بولتے ہیں اردو میں تو وہی لکھت ہے اس کی. احسان کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الاحسان، احسان یہ ہے ان تعبد اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو، یہ نیت سے کرو، اتنا شوق سے کرو کأنک تراہ، گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یعنی عبادت کرنے کے لیے جب آ کے کھڑے ہو جاتے ہو، عبادت کرنے کا جذبہ تمہارے دل میں ایسا ہو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ خیال تمہارے دل میں نہیں آتا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ ڈر، یہ خوف تمہارے دل میں نہیں آتا، تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کم سے کم اپنے دل میں یہ خیال کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. پہلا یہ کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں تو میری عبادت کس قدر خشوع اور خضوع اطمینان کے ساتھ ہونا چاہیے. نہیں، اگر یہ ایمان تمہارے اندر نہیں آ رہا تو کم سے کم اتنا تو ڈر رکھو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ تو ہر حالت میں دیکھ رہا ہے، لیکن کم سے کم عبادت کے موقع پر تو یہ جذبہ لاؤ کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. پھر آگے سوال کرتے ہیں یہ 3 سوالات کے بعد فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، اے رسول آپ بتائیں کہ قیامت کب آئے گی، قیامت آنے کا وقت کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جواب دیا، کہا مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، جس سے سوال کیا جا رہا ہے، یعنی خود نبی، وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتے. سوال کرنے والے کے پاس قیامت کے بارے میں کیا علم ہے؟ کچھ بھی علم نہیں ہے. تو میرے پاس بھی وہی مسئلہ ہے. تو اللہ کے نبی نے اس کو یہ جملہ کہا مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے بڑھ کے زیادہ نہیں جانتا. پھر انہوں نے سوال کیا فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا، کہ اچھا قیامت کب آئے گی نہیں پتا ہے تو کم سے کم قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، جب آئے گی تو نشانیاں کیا ہے بتائیے. تو اللہ کے نبی نے 2 نشانیاں بتائی. اللہ کے نبی نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتها، کہ لونڈیاں اپنے آقا کو جنم دیں گی. لونڈیاں اپنے آقا بڑے اپنے مالک کو جنم دیں گی. اور دوسری نشانی اللہ کے نبی نے فرمائی وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاةِ، اور تم دیکھو گے کہ بکریاں چرانے والے ننگے پیر، بغیر چپل کے ننگے پیر چلنے والے، بکریاں چرانے والے ننگے بدن کے لوگ بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کریں گے.
بکریاں چرانے والے کی انسان حیثیت کیا ہے؟ جھوپڑی کی ہے. لیکن تم دیکھو گے کہ قیامت سے پہلے بکریاں چرانے والے، ایک وقت میں ننگے پاؤں پھرنے والے، قیامت سے پہلے بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کریں گے. یہ دو نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں. پھر وہ تصدیق کرتے ہیں اور فانطلقا، پھر اٹھ کے سیدھا چلے جاتے ہیں. لوگوں کو ایسا تعجب ہے کہ کوئی کچھ نہیں بول رہا ہے، تو اتنا تعجب ہے ان کی اور اللہ کے نبی کی بات چیت ہوتی ہے. جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے چہروں سے جان لیتے ہیں کہ کچھ سوال ہے. سوال کیا ہے؟ کون ہے؟ آخر یہ آ کے اللہ کے نبی سے اتنا قریب ہو کے بیٹھ کے اتنے سوالات کرنے والا، پھر سوالات کے مارکس یعنی جواب دینے والا کہ آپ نے صحیح بولا ہے، آخر یہ کون ہے؟ تو صحابہ کرام کے ذہنوں میں سوال تھا. اللہ کے نبی آگے بڑھے، حضرت عمر سے پوچھے، یا عمر اتدری من السائل، اے عمر کیا تم جانتے ہو کہ یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ حضرت عمر نے کہا، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ھذا جبریل، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اتاکم، جو تمہارے پاس اس لیے آئے تھے، یعلمکم دینکم، تاکہ تمہارا دین کیا ہے، اسلام، ایمان، احسان کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں، اسلام کسے کہتے ہیں، اس کے ارکان کتنے ہیں، یہ ساری باتیں تم کو سکھانے کے لیے جبرائیل علیہ السلام آئے تھے. سبحان اللہ. یہ پوری روایت جو ہے صحیح مسلم کے اندر ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم کے اندر کتاب الایمان سے شروعات ہے. حدیث کی تقریباً سوائے امام مالک کی موطا کے ہر حدیث کی کتاب کے اندر یہ حدیث ضرور ہوتی ہے، جہاں سے تقریباً اس کی شروعات ہوتی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث اپنی جگہ بہت معنی رکھتی ہے. اسی حدیث کے بارے میں کہا گیا کہ یہ حدیث ام السنہ ہے، سنت کی ماں، حدیثوں کی ماں. کیوں؟ اس ایک حدیث میں اسلام، ایمان، احسان، قیامت کی نشانیاں، مختصر نشانیاں بھی، یہ ساری باتیں بتائی گئی ہیں. تفصیل میں نہیں جانا ہے اس کی تفصیل میں. ہاں جو بات ہے اسلام اور ایمان کا فرق، تو ہم نے پچھلے کتاب التوحید میں ایک درس دیا ہے، جہاں اسلام اور ایمان میں فرق کیا ہے ہم نے بتایا ہے. مختصر یہ کہ اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے. اسلام نام ہے نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا، جو ظاہر میں دکھ رہے ہیں. اور ایمان نام ہے باطنی اعمال کا، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اس کے یہ پورے جو ایمان ہے اس کا تعلق ہمارے دل سے ہے. ایمان انسان زبان سے کلمہ پڑھنے کے بعد اس کے دل سے اس کو سچا مانے اور پھر اسی کے مطابق عمل کرے، یہ ایمان ہے. دیکھیے اس حدیث کے اندر ایک مسلمان کی زندگی سے جڑی ہوئی یعنی کہ دین کے 3 مرتبے اللہ نے بیان کیے، جو یعنی قرآن کا جو خلاصہ ہے اسی کے ذریعے سے حدیث میں بیان ہوا. اسلام، ایمان، احسان. اسلام پہ عمل کرنے والا مسلمان ہوا، ایمان پہ عمل کرنے والا، ایمان کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے والا مومن ہوا، اور احسان کے مطابق زندگی گزارنے والا محسن ہوا، جسے قرآن میں اللہ نے کہا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اللہ تعالیٰ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. دیکھیے ہم نے سورہ حجرات کی ایک آیت پڑھ کے اس کی شرح کی تھی. اللہ کے نبی کے زمانے میں کچھ لوگ آئے جو نیا اسلام قبول کیے تھے، آ کے بولے قالت الاعراب آمنا، آ کے بولے کہ اے نبی ہم ایمان لے کے آئے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. تم یہ مت کہو کہ ہم ایمان لے آئے، بلکہ یہ بولو کہ ہم صرف اسلام لائے، ابھی مسلمان ہوئے، ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان پیدا نہیں ہوا ہے. وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانِ فِي قُلُوبِكُمْ. اب تک تمہارے دلوں میں ایمان نہیں آیا. تو مطلب کیا ہے کہ اسلام الگ، ایمان الگ. اسلام ایمان الگ کس حساب سے کہ آدمی ظاہر میں زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ لے وہ مسلمان بن جاتا ہے، لیکن مومن بننے کے لیے بہت آگے آنا پڑتا ہے. ہماری زبان سے اللہ کے کلمے کا اقرار ہو، دل سے اللہ کو ہی سب کچھ مانے،
اور ہمارا عمل بھی ایمان کے مطابق ہو تو تب مومن کہلانے کے قابل بنے گا. ورنہ صرف کلمہ پڑھ لے کہ آ کے بول دیں کہ ہم مومن ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انہی کے بارے میں کہا کہ آپ اے نبی آپ ان کو بول دیجئے کہ ہم مومن ہیں، ایسا نہ بولیں، ہم مسلمان ہیں بس اتنا بولیں. تو یہ آیت خود اپنی جگہ ایک بہت بڑی شرح رکھتی ہے، تفسیر رکھتی ہے. کہنا کیا ہے؟ اسلام ایمان کے تقاضوں کو سمجھیں. ایک آدمی، ہم کیا ہے، جیسے ہم ہیں خاندانی مسلمان ہیں، باپ دادا مسلمان تھے ہمارے، ہم بھی مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، ہمارا نام عبداللہ عبد الرحمن رکھ دیا گیا تو مسلمان ہیں. تو یہ مسلمان ہونے کی وجہ سے جنت میں جائیں گے نہیں. لوگ بولتے یہ حدیث سب کو یاد رہتی ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو آدمی لا الہ الا اللہ پڑھ لیا جنت میں جایا. تو پھر صحابہ کرام اتنے جنگا لڑے کہ خالی بول دیتے، گھر میں بیٹھ جاتے، کیا ضرورت تھی؟ تو ضرورت اس لیے تھی کہ حدیث ہم ایک ہی پڑھ کے ہٹ جاتے ہیں، حدیث دوسری جگہ جو اور حدیثیں ہیں اسے پڑھنا ہے. اللہ کے نبی نے دوسری حدیثوں میں فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جو آدمی لا الہ الا اللہ دل کی سچائی کے ساتھ کہے وہ جنت میں جائے گا. تو یہ دل کی سچائی کے ساتھ جو بولتے نہیں، وہ صرف زبان بولنے کا نام نہیں، میں دل سے بھی زبان سے بھی معنی بولنے کا نام نہیں ہے. آپ کی زندگی میں اللہ پہ ایمان ایسا ہو کہ کبھی بھی آپ کا ایمان ڈگمگانا نہیں ہے، اوپر نیچے نہیں ہونا ہے. وہ ایمان ہے، اور وہ ایمان ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے جو تقاضے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو احکامات آپ کو دیے ہیں اس پر پورے طریقے سے عمل ہو، تب مومن کہلانے کے قابل بنیں گے. تفصیل بہت لمبی ہے بھائیوں، وہ بیان سن لیں گے تو آپ کو انشاءاللہ تفصیل معلوم ہوگی. یہاں جو بات بتانا ہے احسان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ احسان یہ اسلام ایمان سے بڑھ کے اونچا درجہ ہے. اسلام ایمان سے بڑھ کے اونچا درجہ ہے. کیسا اونچا درجہ؟ کہ ایک آدمی اللہ کی عبادت ایسے کرے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، یا پھر یہ سوچے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. پہلا خیال تو یہ آنا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یا نہیں تو کم سے کم یہ سمجھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. دو میں سے ایک بات بھی اگر انسان کی زندگی میں ہو، اللہ کی نافرمانی کرے گا، کرنے کی سوچے گا نہیں. اس کی زندگی ایک دم ایسے ہی ہوگی جسے قرآن نے کہا نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. یہ جو نفس مطمئنہ ہے یہ کن لوگوں کے لیے؟ یہ احسان کرنے والوں کے لیے. آپ دیکھیں قرآن کی وہ جو آیت ہم نے پڑھی ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو اللہ نے کہا کہ ہم محسن احسان کے عقیدے پہ عمل کرنے والوں کے کام نیکیوں کو ضائع نہیں کرتے بولے اللہ. یہاں اللہ یہ نہیں بولے ان اللہ لا یضیع اجر المسلمین، مسلمانوں کے کاموں کو ضائع نہیں کرتے بولے اللہ، بلکہ یہ بولے کہ احسان کے درجے پہ رہ کے جو عبادت کرتے ہیں ان کی عبادتوں کو اللہ ضائع نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ عبادت ہی اس نیت سے کر رہا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، یا میں اللہ کے سامنے میں کھڑا ہوا ہوں. بھائیو یہ بات جو ہے احسان کا، یہ جو اتنا اونچا رتبہ ہے، دیکھنے میں ہمیں آسان لگے گا، لیکن جب آپ عبادت کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا. آپ دیکھیں آپ کے والد صاحب یا آپ کے چاہنے والے اگر کسی جگہ بیٹھے ہیں مسجد میں تو آپ کتنا ڈھنگ سے نماز پڑھیں گے، ایسی نماز پڑھیں گے، درمیان میں دیکھیں گے ہیں یا نہیں اٹھ کے گئے ہیں بول کے. کیوں؟ وہ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ڈھنگ سے نماز پڑھنا ہے. اور کیوں نماز پڑھنا ہے؟ سب ہیں. تو آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ اگر مجھے کوئی دیکھ رہا ہو میری عبادت کتنی اچھی ہوگی، کتنا خضوع والی ہوگی، کتنا دل سے پڑھوں گا، ہر رکوع ہر سجدہ کتنا اچھے طریقے سے کروں گا. انسان ایک دو انسانوں کے لیے مسئلہ ہے. اگر یہی خیال اللہ کے بارے میں اگر ہم کریں گے تو ہماری عبادت، اللہ اکبر، ہماری عبادتوں کا معیار ہی بدل جائے گا. ہماری عبادتوں کے جو شوق ہوگا وہ شوق کوئی نہیں ہوگا. آپ دیکھیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جیسے رمضان میں مسلمانوں کا ایک بہت بڑا دھوکہ نوجوانہ جو کرتے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، امام صاحب پیچھے بیٹھ گئے ہیں، کب آتے ہیں آ کے ملنے کے واسطے؟ پہلا رکوع ہوا ایسا بھاگ کے آئے کہ پرانے کی اہمیت لینا ہے. جب تک کہاں بیٹھے بھائی؟ پیچھے بیٹھے ہیں. اچھا آپ کس کے گھر میں بیٹھے ہیں؟ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں. عبادت کس کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں؟ مولانا کو؟
مسجد کی کمیٹی والوں کو, کیمرے کو؟ نہیں نا, کسے دکھانے کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں. تو اللہ کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں تو پھر یہ عبادتوں میں ڈھونگ کئی کو ہے؟ یہ دھوکہ آخر کس کو دے رہے ہیں؟ ہم ایک پرسوں یعنی کہ تقریباً 8-10 دن پہلے جو ہے 8 رکعت پڑھا کے پیچھے چلے گئے, وطر بعد میں پڑھ لیے, وطر دوسرے پڑھا ہے. تو دیکھے اس وقت کہ تقریباً کئی نوجوان جو ہے پیچھے ایک دم ٹیکا لگا کے بیٹھے ہیں. 1 رکعت ہو گئی, 2 رکعت ہو گئی, نہیں مل رہی. وطر کی تیسری رکعت میں آ کے دعا میں شامل ہیں. اور کیا اس سے بڑھ کے افسوس کیا ہے معلوم؟ تیسری رکعت میں امام سلام پھیر دیے تو انہوں بھی سلام پھیر کے بیٹھ گئے مٹم. تو آپ کی 2 رکعتیں کیا ہوئی؟ نہیں فتح ہمارے نوجوانوں کے پاس بہت زبردست رہتے, وطر 1 رکعت پڑھنا بھی جائز ہے. تو ایسے جائز ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ نہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ایک مسجد, ہر مسجد میں یہ حالت ہوتی ہے. تراویح معلوم ہوتا ہے, مولانا فاسٹ میں کو ان اللہ علیہ تعملون کب بولتے کہ جب رکوع میں جاتے ہیں بول کے. تو اس لیے کیا کرتے ہیں, بیٹھیں دیکھ رہے ہیں, جب سلو کر دیتے ہیں بھاگ کے آتے ہیں اور کھڑ جاتے ہیں. انہوں غلطی سے پھر لمبی کرے بولو, رکوع نہیں کرے سکا, دل میں ایسا ویسا نہیں بولے تھے, پھر ہے نہیں, حقیقت ہے یہ مسجدوں میں چل رہا ہے سب. تو کہنا کیا ہے کہ اسلام کا یہ جو رتبہ ہے نا, اسلام پھر ایمان پھر احسان, یہ احسان جو ہے بہت بڑا مرتبہ ہے. یعنی ہم اللہ کے گھر میں آئیں, اللہ کے گھر میں ہی نہیں, کبھی بھی جب ہم عبادت کریں, نیکیاں کریں تو اس ڈر سے کرنا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. یا نہیں تو پھر اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں, اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں, اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں, یہ ڈر ہمارے دل میں ہوگا تو یہ کام کریں گے, ایسی حرکتیں کریں گے نہیں. اللہ نے بھئی ایک نارمل انسان مسجد میں آپ کے والد صاحب یا پھر ہمیں خود آگے پیچھے سے کبھی اوپر سے آگے فوراً بھاگ کے آگے, کیا بولے تو پھر پیران درد, نہیں پیران درد تھے اس لیے بیٹھا تھا. تو یعنی جو آدمی کو دیکھ کے جو ڈر آپ کے دل میں ہو رہا ہے, وہ ڈر کی وجہ کیا ہے؟ فائدہ نہیں سو ڈر ہے. یہ ڈر فائدے کا ڈر نہیں ہے, ڈر وہ فائدے کا ہے جو اللہ کا ہو. تو یہ احسان کا جو اتنا بڑا مرتبہ ہے نہیں کہ اللہ کی عبادت اس ڈھنگ سے کرنا, یہ واقعی میں بہت بڑا رتبہ ہے. اور انسان اس مرتبے پہ پہنچ جائے تو سبحان اللہ. تو اسلام, ایمان اور احسان, یہ 3 رتبے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے. پھر قیامت کے بارے میں پوچھا گیا تو کہا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے بڑھ کے نہیں پتہ ہے زیادہ. یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کب آئے گی خود اللہ کے نبی کو نہیں پتا تھا. یعنی کہ دوسری بات میں اگر کہیں غیب کا علم اللہ کے نبی کو نہیں تھا. اگر غیب کا علم ہوتا, قیامت کب آتی معلوم ہوتا, تو اللہ کے نبی جیسے 3 جوابات اس سے پہلے دیے, یہ جواب بھی دے دیتے کہ قیامت یہ سال میں آگے. جیسے لوگ ہمیں مشہور کرتے ہیں 2020 میں, 20 کب سے سن رہے ہیں, 2018, 20, 20/3, 20/5 سب چل رہے ہیں. کیا ہے سب قیامت. خود اللہ کے نبی کو نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اتنی باتیں بتائی ہیں, جیسے اس حدیث میں قیامت آنے سے پہلے کیا نشانیاں ہیں, یہاں 2 نشانیاں بتائی گئی. دوسری حدیثوں میں دیکھ لیں, چھوٹی بڑی بہت ساری نشانیاں بتائیں اللہ کے نبی. دجال کا آنا, یہ سب کیا ہے؟ قیامت کی نشانی ہے. لیکن قیامت ایگزیکٹلی کب آئے گی, یہ سال میں آئے گی یا یہ ٹائم آئے گی, اللہ کے نبی نے نہیں بتایا. بس نشانیاں بتائیں, قیامت سے پہلے یہ ہوگا, بس اتنا ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ بھی, اللہ نے جو باتیں آپ کو بتائی وحی کے ذریعے سے اتنا ہی پتا ہے, اس کے علاوہ اور باتیں نہیں معلوم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کے علم کو صرف اللہ کے لیے خاص کیا ہے. قرآن نے بھی وہی کہا, سورہ نمل کی 65ویں آیت میں اللہ فرمائے قُلْ لَا يَعْلَمْ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. اے نبی آپ کہہ دیجئے آسمانوں اور زمین کا غیب کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے. تو یہ غیب کے علم کے بارے میں اللہ پر ہمارا عقیدہ مکمل ہونا چاہیے. اللہ کے نبی نے نشانیاں بتائی, 2 نشانیاں بتائی. پہلی یہ أَن تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا, کہ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی. اس کا معنی کیا ہے؟ حدیث کے شارحین نے بہت ساری باتیں بتائی. اگر مختصر کہوں تو انسان یعنی کہ لوگ جب اپنی اولاد کو پیدا کریں گے تو وہ اولاد باپ پر حکمرانی کرے گی, اولاد ماں باپ پر حکمرانی کرے گی. یعنی اولاد کس کی سننا ہے؟ ماں باپ کی سننا ہے. لیکن زمانہ ایسا آئے گا کہ اولاد اونچی ہو جائے گی, اولاد کا زور چلے گا اور ماں باپ کمتر پڑ جائیں گے.
تو اولاد یہ سمجھے گی کہ ہم نے ماں باپ کو پیدا کیا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اسی معنی میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لونڈی آقا کو جنم دے گی۔ لونڈی بولے تو نوکرانی سمجھے، مثال کے طور پر نوکرانی، لونڈی۔ اپنے آقا بولے تو مالک، اس کا بڑا، تو اس کو جنم دے گی۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ وہ لونڈی ہو کے بھی آقا کے اوپر حکمرانی کرے گی۔ تو ایسا زمانہ آئے گا، اور یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اولاد جو ہے ماں باپ کو کیسی باتیں سناتی ہے، کیسا کنٹرول میں رکھی ہے، ان کے اوپر کیسا زور چلاتی ہے، کیسا دباؤ میں رکھتی ہے، کیسے اپنے انداز سے ان کو بلیک میل کرتے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشانی بتائی، اور دوسری نشانی بتائی، آپ دیکھو گے کہ ننگے بدن، ننگے پیر چلنے والے، بکریاں چرانے والے بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کریں گے۔ یہ نشانی تو پوری ہو کے زمانے ہو گئے۔ یہ جو اللہ کے نبی یہ حدیث بتا رہے ہیں، یہ عرب کے علاقے میں بتا رہے ہیں۔ عرب کا علاقہ کون سا علاقہ؟ جہاں اونٹاں چرانے والے، بکریاں چرانے والے، گھوڑے چرانے والے، جانور چرانے والے، پورا عرب کا علاقہ۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ بکریاں چرانے والے بڑی بڑی یتطاولون فی البنیان، اونچی اونچی بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کریں گے۔ آپ جا کے دیکھ لیں، سعودیہ کے اندر، دبئی کے اندر جو عمارتیں ہیں، امریکہ بھی پکھا ہے اس کے سامنے، دبئی کی عمارتوں کے سامنے، اس کی عالیشان محلات کے سامنے کیا ہے؟ سب قیامت کی نشانیاں ہیں کہ ایک زمانے میں جو قوم بکریاں چرانے والے، جانور چرانے والے، اونٹ چرانے والے تھے، آج ان کی حیثیت کہاں؟ وہاں کی نہیں ہے، تقریباً ہر جگہ کی آپ دیکھ لیں۔ جو چھوٹے موٹے کام کرنے والے، بتانا یہ کہ چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے اونچی اونچی عمارتوں میں رہیں گے۔ اب یہ سارے ہم بھی دیکھ رہے ہیں، کتنے لوگ نہیں ہیں، دھوبی، استری کرنے والے، یہ جانوراں چرانے والے، بکریاں چرانے والے، آپ سے زیادہ بڑھ کے آستیاں ان کے پاس ہوتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ نہیں دکھتے ہیں، تو لیکن ہے، قیامت کی نشانی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، تو ظاہر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نشانیاں بتائی۔ بتانے کے بعد جبرائیل علیہ السلام چلے گئے، تو اللہ کے نبی نے عمر سے کہا کہ جانتے ہو کہ کون ہے؟ کہا کہ نہیں، اللہ رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو نبی نے کہا کہ یہ جبرائیل تھے۔ جبرائیل علیہ السلام ایک انسانی شکل میں آئے تھے، اسی وجہ سے کوئی ان کو نہیں پہچانتا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی، وہ اپنی شکل بدل سکتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام اکثر زیادہ شکل بدل کے آیا کرتے تھے۔ ایک صحابی کی شکل میں آتے تھے، حضرت دحیہ بن خلیفہ الکلبی رضی اللہ عنہ، بڑے خوبصورت صحابی تھے، ان کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں بھی آئے ہیں صرف 2 مرتبہ۔ اللہ کے نبی نے اپنی پوری زندگی میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو صرف 2 مرتبہ ان کی اصلی شکل میں، جس شکل میں اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، اس شکل میں 2 مرتبہ دیکھا۔ پہلی مرتبہ اللہ کے نبی پر جب وحی نازل ہوئی، پہلی وحی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، یہ وحی کے موقع پر پہلی مرتبہ اللہ کے نبی اپنی اصلی شکل میں جبرائیل کو دیکھے، اور دوسری مرتبہ معراج کے موقع پر۔ یہ 2 مرتبہ اللہ کے نبی جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھے۔ 2 مرتبہ دیکھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کیسے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خصوصیات بتائی، کہا لہو 600 جناح، جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 600 پر دیے، 600 پر اللہ تعالیٰ نے دیے۔ یہ 600 پروں کے بارے میں ایک بات آتی ہے حدیث کے اندر، اللہ کے نبی نے فرمایا کان سد الافق، کہ پر کے اپنے ایک ایک پر کے ذریعے سے وہ کناروں پہ چھا گئے، جو دنیا کے جو کنارے ہیں زمین کے، وہ کناروں پر چھا گئے۔ سبحان اللہ، ہماری عقل میں نہیں سما سکتے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک فرشتے ہیں، اور اللہ نے ان کو جو پر دیا ہے، وہ پر کے ذریعے سے، ایک ایک پر کے ذریعے سے آسمان کے کناروں پر چھا رہے ہیں۔ اس کی حالت کیا ہوگی، اس کی کیفیت کیا ہوگی، وہ پر کیسے ہیں، اللہ بہتر جانے۔ لیکن اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، یہ جو اللہ کے نبی جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں دیکھنے کی بات ہے، اسے امام مسلم نے بھی، امام بخاری نے بھی بیان کیا ہے۔ امام بخاری نے کتاب التفسیر میں حدیث نمبر 3232 میں یہ حدیث بیان کی ہے کہ اللہ کے نبی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ ان کی اصلی شکل میں دیکھا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ، دیکھیے یہ جو منظر تھا جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھنے کا، پہلی وحی کے موقع پہ جب قرآن پہلی مرتبہ نازل ہوا، اللہ کے نبی پہلی مرتبہ دیکھے. آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ کے نبی پر جب پہلی وحی اتری، اللہ کے نبی گھر آئے، آ کے کیا بولے؟ میری جان کا خطرہ لگ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ میں اب دنیا میں نہیں رہوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی ہیبت جو طاری ہوئی، محدثین نے لکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کو پہلی مرتبہ ان کی اصلی شکل میں دیکھے تو ان کو دیکھنے کے بعد جو رعب، جو ہیبت تھی، وہ خود زیادہ تھی، اور اس سے جو جبرائیل علیہ السلام ان کے اللہ کے نبی کے سینے پہ مارے، بولے کہ اقرا پڑھو، وہ انہوں نے کہا کہ نہیں پڑھتا، پڑھنا نہیں جانتا ہوں، پھر مارے. یہ جو پھر وحی کی کیفیت، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی ہیبت میں رکھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آنے کے بعد یہ جملے بولے. تو جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے نبی نے جب پہلی مرتبہ دیکھا، خود اللہ، اور کیسے نہیں ہوگا، اتنی عظیم مخلوق، اتنے عظیم فرشتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس آ رہے ہیں پہلی مرتبہ. حالانکہ اس سے پہلے بھی آئے ہیں، بعد میں بھی آتے رہے ہیں، لیکن انسانی شکل میں. حضرت جبرائیل علیہ السلام اصلی شکل میں صرف 2 مرتبہ آئے ہیں، ٹھیک ہے، بعد میں یہ صحابی کی شکل میں آتے تھے. البتہ 1-2 مرتبہ ایک اور صحابی کی شکل میں بھی آنا ثابت ہے، لیکن زیادہ تر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی صورت میں آتے تھے. تو اللہ کے نبی فرق کر لیتے کہ وہ صحابی ریئل میں کون ہے، اور ان کی فیس میں، ان کی شکل میں جب جبرائیل آتے تو کیسے ہوتا، اللہ کے نبی کو معلوم تھا. میں اور آپ نہیں پہچان لیتے سیم آدمیوں کو، لیکن اللہ کے نبی کو علم تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان لیتے کہ جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں، وہی آنے والی ہے. وہ وہی کی کیفیت الگ ہے، لیکن اللہ کے نبی کو پتہ چلتا کہ یہ جبرائیل ہے. اسی لیے تو وہ جانے کے بعد اللہ کے نبی بولے کہ یہ جبرائیل تھے، ورنہ اللہ کے نبی کو نہیں معلوم ہوتا تو اللہ کے نبی خود اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے یا وہی آتی، کچھ بھی نہیں، اللہ کے نبی بتا رہے ہیں تو پتا تھا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں جو انسانی شکل میں آئے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام، میرے بھائیوں، ہم صرف ایک فرشتے کے حساب سے جبرائیل کو جانتے ہیں، جبکہ یہ ایک فرشتے تو ہے ہی. فرشتے کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے جبرائیل یہ کون ہے؟ یہ ایسا نہیں کہ یہ صرف ہمارے نبی پر وحی لانے والے تھے، بلکہ دنیا میں جو پیغمبر، جو رسول بھیجے گئے، ان کے پاس وحی کا کام، ان تک اللہ تعالیٰ کی باتوں کو پہنچانے کا کام کرتے تھے. لیکن حدیثیں پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام بڑی محبت کرتے تھے، بڑا لگاؤ رکھتے تھے. سبحان اللہ، کیسی محبت! ایک طرف ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، فرشتوں کے سردار ہیں، اور دوسری طرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دونوں اپنی اپنی جگہ ایک ایک مخلوق کے سردار ہیں، لیکن ان کے درمیان میں آپس میں ایسی محبت، ایسا ادب، ایسا پیار. یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث کے بعض اور اضافی روایات دوسروں نے نقل کیا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی کے پاس آ کے وہ جو بیٹھنے کا جو انداز تھا، سوال کرنے کا، بات چیت کرنے کا، اپنی نظروں کو نیچے جھکا کے رکھنے کا، یہ انداز اور یہ احترام ایسا تھا. حضرت عمر کہتے ہیں ما رأینا رجلا اشد تعظیما من هذا، کہتے ہیں حضرت عمر کہ ہم نے اپنی زندگی میں اللہ کے نبی کی قدر کرنے والا اس انسان سے بڑھ کے، یعنی اس جبرائیل سے بڑھ کے ہم نے کسی کو نہیں دیکھا. اتنی قدر، اتنا احترام کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت میں کبھی کمی نہیں کیے. اللہ کے نبی بہت محبت کرتے تھے جبرائیل علیہ السلام سے. آپ کو ایک آیت سنانا ہے سورہ مریم کی. سورہ مریم کے اندر 60 آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو آیتیں نازل کی، اس میں سے 60 پر 8ویں آیت میں اللہ تعالیٰ ایک آیت نازل کی. آیت کیا وجہ سے نازل کی؟ وجہ سنیے. حضرت جبرائیل علیہ السلام آنے میں تاخیر ہوئی، یعنی ایک لمبی مدت گزر گئی. حضرت جبرائیل علیہ السلام کوئی وحی لے کر نہیں آئے، اللہ کا کوئی پیغام لے کر نہیں آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بعد میں آئے، اللہ کے نبی حضرت جبرائیل سے کہتے ہیں ما رأیناک حتی شققت، کہتے ہیں کہ اے جبرائیل تم اس وقت
تک نہیں آتے جب تک میرے دل میں تم کو دیکھنے کا ایک تڑپ پیدا نہیں ہوتی، اس وقت تک نہیں آتے. یعنی کہ تم کو دیکھنے کے لیے دل میں حسرت جما کے رکھے تب آتے ہیں. تمہیں تھوڑا بار بار آئے تو اچھا ہوگا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل کرتے اور جبرائیل علیہ السلام کہتے وَمَا نَتَنَزَّلْ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اے نبی ہم اپنی مرضی سے نہیں اترتے، آپ کے رب کے حکم سے اترتے ہیں. میں جب ملا تب آسمان سے آ کے ملنا میرے بس میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جب حکم دے تبھی میں آپ کے پاس کچھ وحی لے کر آتا ہوں. سبحان اللہ. حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی تابع داری اس حد تک ہے کہ ایک طرف رسول ہیں، کبھی بھی آ سکتے ہیں بھائی، کبھی بھی مل سکتے ہیں. دو طرف ایک دوسرے سے اتنی محبت ہے، دلوں میں اتنی قدر ہے، لیکن پھر بھی جبرائیل کہتے ہیں ما نتنزل الا بامر ربک، جب تک آپ کے رب کا حکم نہیں آتا ہم نہیں اترتے ہیں، ہم نازل نہیں ہوتے ہیں. آپ کے رب کا حکم آئے ہم لے کے وہ حکم لے کے اترتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ جبرائیل تمہیں دیکھنے کے لیے دل میں ایک تڑپ جمانی پڑتی ہے تب آتے ہو، تھوڑا بار بار آیا کرو نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام بے حد محبت کرتے تھے. بھائیو یہ جو رشتہ ہے ایک عجیب قسم کا رشتہ ہے، جسے پڑھتے ہیں خاص کر کے وہ آیتیں وہ حدیثیں پڑھتے ہیں تو ایک تعجب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دو مخلوقات کے دو سرداروں میں کیسی الفت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. آپ کو پتہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں، آپ کی تکلیف میں کیسے شریک ہوتے تھے. اللہ کے نبی طائف گئے، طائف میں جو کچھ ہوا برا ہوا. اللہ کے نبی کو مارا گیا، اتنا مارا گیا کہ آپ کے جو تلوے تھے اور اس میں جو جوتے پہنے تھے تلووں کے نیچے جوتوں کے اندر خون جمع ہو گیا. اتنا مارا اللہ کے نبی کو. اللہ کے نبی تھکے ہارے ایک باغیچے میں جا کے بیٹھے. جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی ھذا ملک الجبال، اے نبی یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، میرے ساتھ لایا ہوا ہوں، اگر آپ ہاں کریں یہ پہاڑوں کا فرشتہ دو پہاڑوں کے درمیان طائف والوں کو پیس کے رکھ دے گا. جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ لائے پہاڑوں کے فرشتے کو اور بولے کہ اے محمد اگر آپ بس حکم دیں گے تو ہم ان کو حکم دیں گے اور یہ پہاڑوں کے ذریعے سے پوری بستی کو چکنا چور کر کے رکھ دے گا جس بستی والوں نے آپ کو ایسی تکلیف دی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے موقع پر، جنگ بدر میں مسلمان 313 کافر ہیں ہزاروں کے، نہ ساز و سامان کچھ بھی نہیں ہے. جب جنگ شروع ہوتی ہے بے ساز و سامان، اللہ کے نبی کی کیسی دعا ہے، لمبی تفصیل ہے. وہاں اللہ کے نبی کہتے ہیں جب جنگ شروع ہوتی ہے اور ایک رینج میں آتی ہے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں مسلمانوں سے، صحابہ سے کہ خوش ہو جاؤ، یہ جبرائیل ہیں جو اپنے لشکر کے ساتھ ہمارے درمیان میں اتر رہے ہیں. اور اس کے بعد کافروں کا وہ حشر کیے کہ گردن کاٹنے والا نظر نہیں آتا. کوئی کافر مسلمان کو مارنے کے لیے آتا اس کی گردن کٹتی، اور کوئی مسلمان آزو بازو میں نہیں ہے. کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام ہے، فرشتے ہیں، مدد کرتے ہیں. اتنا ہی نہیں، آپ دیکھتے جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرہ برابر تکلیف ہوئی جبرائیل پہنچ گئے. حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی پر جب جادو ہوا حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں یا محمد اشتکیتا، اے محمد کیا آپ تکلیف محسوس کر رہے ہیں، آپ بدن میں درد محسوس کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں. حضرت جبرائیل علیہ السلام خود یہ ذکر، یہ رقیہ اللہ کے نبی پہ پڑھ کے دم کرے. یہ رقیہ، یہ دعائے جبرائیل کے نام سے ہے. بسم اللہ ارقیک، اللہ کے نبی پر دعا پڑھ کے دم کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی بسم اللہ، اللہ کے نام سے، ارقیک میں آپ پہ دم کر رہا ہوں، میں آپ کے رقیہ کر رہا ہوں. من کل شیء یؤذیک، ہر وہ تکلیف سے جو آپ کو پہنچی ہے اس تکلیف سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت طلب کرتا ہوں. من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس، اگر اس کے پیچھے کوئی انسان کسی جان کا ہاتھ ہے، من شر کل نفس، ہر انسان ہر نفس کے شر سے پناہ طلب کرتا ہوں. من شر کل نفس او عین حاسد، یا کسی کی بری نظر ہے اس سے بھی پناہ طلب کرتا ہوں. اللہ یشفیک، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو شفا دے. بسم اللہ ارقیک، پھر اللہ کا نام ہے، میں آپ پہ دم کرتا ہوں. یہ پورا دم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گیا یہ جبرائیل علیہ السلام نے کیے.
حضرت جبرائیل علیہ السلام کے جانے کے بعد اللہ کے نبی حضرت عائشہ کو یہ سکھاتے ہیں کہ عائشہ میری تکلیف نے جبرائیل نے آ کے مجھ پہ یہ الفاظ سے دم کیے، مجھ پہ رقیہ کیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی ہے، آسمانوں سے آ کے رقیہ کر رہے ہیں، علاج کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہمیشہ ایسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے ہر رات قرآن سناتے تھے، ہر رات اللہ کے نبی جبرائیل علیہ السلام کو سناتے اور جبرائیل اللہ کے نبی کو سناتے، یعنی دونوں ایک دوسرے کو سنا لیتے۔ ہر سال یہ سلسلہ برابر، یعنی وہ سال تک کتنی قرآن اترتی وہ پوری قرآن اللہ کے نبی سناتے اور جبرائیل علیہ السلام سنتے، پھر بعد میں جبرائیل سناتے، اللہ کے نبی سنتے۔ لیکن جس سال اللہ کے نبی کا انتقال ہوا اس سال اللہ کے نبی ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سنائے رمضان کے مہینے میں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا لگاؤ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا۔ آپ کو پتہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مقام و مرتبہ، ان کی طاقت، ان کی عظمت، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کئی ناموں سے یاد کیا۔ ایک نام اللہ نے دیا سورۃ الشعراء آیت نمبر 109 میں، 109 سے 109 تک اللہ نے کہا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ قرآن رب العالمین کی جانب سے اترا ہے۔ کیسے؟ نزل بہ الروح الامین، اس کلام کو روح الامین یعنی امانت دار فرشتے لے کے اترے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو نام دی امین، یعنی امانت دار، ایسے امانت دار کہ ہماری جو وحی ہوتی ہے وہی سے ہی لے جا کے پیغمبروں تک پہنچاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کب سے شروع ہو رہی ہے وحی اور کب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، لیکن امین ہے۔ صرف امین نہیں ہے بلکہ سورہ تکویر میں آیت نمبر 19 سے اللہ تعالیٰ نے کہا ذی قوت عند ذی العرش مکین، ذی قوت یہ طاقت والے ہیں، ذی العرش مکین عرش والے کے نزدیک ان کا بڑا رتبہ ہے۔ اللہ اکبر۔ بھائی جبرائیل علیہ السلام کا مقام مرتبہ سب کو پتہ ہے، سب جانتے ہیں کہ اگر یہ ایک فضیلت تھی کافی تھا کہ سب پیغمبروں کے پاس وحی لانے والے، لیکن اللہ نے پھر الگ سے کہا مطاعن ثم امین کہ ایسے ہیں ذی العرش مکین، عرش والے کے نزدیک ان کی ایک خاص جگہ ہے، خاص مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں کہا۔ سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں پڑھتے جائیں گے قرآن کی آیتیں، حدیثیں، خاص کر کے معراج والی روایت میں اور بہت ساری باتیں ہیں، تو تفصیل نہیں جانا ہے، بس یہیں بات ختم کرنا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لگاؤ تھا، وہ لگاؤ کو سامنے رکھ کے اتنے مرتبہ، اتنے موقعوں پر اللہ کے نبی کو ساتھ دینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لوگ دشمن، واقعات کئی ایک ہیں، کئی مرتبہ کافروں کے مار سے، کافروں کے زخم سے اللہ کے نبی کو بچائے، حفاظت کیے، واقعات بہت ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جو لگاؤ ہے نا، سبحان اللہ۔ تو وہی سے جبرائیل انسانی شکل میں آ کے یہ عظیم حدیث، اتنی بڑی حدیث جو حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے، حدیث جبرائیل کے نام سے یہ ایک ہی حدیث مشہور ہے جو انسانی شکل میں آ کے جبرائیل علیہ السلام بتا کے گئے۔ تو جب بھی ہم بیانوں میں کبھی سنتے کہ یہ کام کرنے والے کو فرشتوں کی دعائیں ہیں، فرشتوں نے ان کو دعائیں کی، یا پھر یہ کام کرنے والے پر فرشتے لعنت کرتے ہیں، ہمیں فوراً بچنا ہے، فوراً بچ جانا ہے۔ یہ بہت بڑی وجہ ہے یہ پوری حدیث رکھنے کا، اور بہت ساری وجوہات ہیں، یہ اصل وجہ لوگ بہت ہلکے میں لے لیتے ہیں۔ پیغمبر فرشتوں کی دعا لائٹ میں لے لیے، کیا ہے؟ فرشتوں کی لعنت کا مستحق بنتا ہے، کوئی فکر نہیں ہے فرشتوں کی لعنت کیا نہیں۔ ایک فرشتے کی لعنت ہوگی بھی زندگی ختم ہوگی، لیکن پورے فرشتوں کی اور اس میں ساتھ میں فرشتوں کے سردار کی بھی لعنت ہو، اللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بات کتنا چلتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ صرف آرڈر ہی، حضرت جبرائیل علیہ السلام جب اللہ کے نبی کو معراج پہ لے کے گئے، روایتوں میں جو الفاظ آئے، صحیح بخاری کے اندر بھی، صحیح مسلم کے اندر بھی، اور امام ترمذی نے بھی جو روایت نقل کی معراج کے اندر، تو اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر دروازے پہ جاتے ہیں اور جا کے حکم دیتے ہیں افتح لنا بابن، ہمارے لیے دروازہ کھول دیا جائے،
دروازہ کھول دیا گیا. پھر فرشتے پوچھتے ہیں کہ ہاں آپ کے ساتھ کون ہے؟ لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام تو حکم دیتے ہیں، آرڈر، افتح لنا بابن، ہمارے لیے دروازہ کھول دو، اور فرشتے کھول رہے ہیں. تو فرشتوں کے جو سردار ہیں، واقعی معنوں میں سردار ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مقام و مرتبہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو اتنا اونچا مقام دیا، قرآن مجید اور اتنی ساری حدیثیں، ایسی اور بہت ساری حدیثیں اس بات کی گواہی ہیں. ہمارا دین جو ہم تک پہنچا ہے بڑی امانت داری کے ساتھ پہنچا ہے. قرآن، حدیثیں، یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دعائیں پڑھ کے آ کے دم کرے، وہ دعا یعنی میں اور آپ اگر بیمار ہوئے، اگر میں دم کیا تو کتنی فضیلت ہوگی. یعنی جو ذکر، جو دعا جبرائیل نبی پہ پڑھتے ہیں، وہ ذکر کا کمال کیا ہوگا، اس میں شفا کی بات کیسے الگ ہوگی. لیکن ہم یہ باتوں سے ایسے غافل ہیں کہ دعا یاد ہی نہیں ہے. دعا یاد، اب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، دعا یاد ہی نہیں ہے. اتنی عظیم دعا ہے، اتنا عظیم رقیہ ہے کہ فرشتوں کے سردار، رسولوں کے سردار پہ دم کر رہے ہیں. کتنا بڑا رقیہ ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ دم کر کے اتنا بڑا رقیہ سکھائیں. جہاں کہیں فرشتوں کی دعاؤں کی مستحق کی بات آتی ہے، ضرور مستحق بننا چاہیے، اور اگر نہیں ہوا تو پھر ایسے لعنت کے کاموں سے بچنا چاہیے جو لعنت کی زد میں ہم آتے ہیں. تو یہ جو رات ہے، آخری بات، یہ جو رات ہے، یہ رات کے بارے میں آپ کو کیا بتایا گیا پتہ ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تنزل الملائکۃ. فرشتے رات کو اترتے ہیں. فرشتے اترتے بولے تو ساتھ میں جبرائیل بھی تھے، لیکن اللہ بعد میں بولے والروح فیہا، جبرائیل بھی اترتے ہیں. یعنی فرشتوں میں جبرائیل آگے، لیکن اللہ ان کا نام پھر الگ سے بولے تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ ان کے ساتھ جبرائیل بھی ہوتے ہیں. اپنی جماعت کے ساتھ، اپنے فرشتوں کے ساتھ اترتے ہیں، زمین میں پھیل جاتے ہیں، عبادتیں کرنے والوں کو دیکھتے ہیں، ان کی عبادت کے ساتھ قبولیت کی دعائیں مانگتے ہیں، ان کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. سنے نہیں حدیث کبھی پروں کو بچھاتے بول کے؟ تو کیا مطلب ہے؟ پروں کو یہاں بچھائے تو آپ باہر پھرو، آپ چلے جاؤ، عبادت سے غافل ہو جاؤ. ارے کیسی رات ہوگی بھائی کہ جب اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ یہ رات کی قدر، عزت کے لیے آسمانوں سے فرشتے اترتے ہیں، جبرائیل آ رہے ہیں، فرشتے آ رہے ہیں، اور ہم انسان غافل ہے. ایسی لاپرواہی ہے کہ راتوں کی کوئی قدر ہی نہیں ہے. جا کے دیکھ لیں مسجدوں کو، پوری خالی پڑے ہیں. بڑھ رہا تھا نا، پھر لیٹنگاں لگنا بولے تو کیا حالت ہے. ایک ایک رات اتنی قیمتی ہونے کے باوجود کہ جبرائیل جیسے عظیم فرشتے اس میں اتر رہے ہیں، اور پھر بھی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. تو بہرحال رات کی قدر کیجیے. عظمتوں والی رات ہے، مرتبے والی رات ہے. شب قدر کا پورا اندازہ پورے شوق کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ عبادتوں میں لگیے. دعا کرتا ہوں رب العالمین سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ سبھی کو بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو جاننے، سمجھنے اور اس پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. فرشتوں پر ایمان میں جو باتیں آتی ہیں، ان باتوں پر ایمان کی توفیق بھی ہمیں نصیب فرمائے. اے اللہ، جبرائیل یا اور دوسرے فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق جہاں ہمیں بننا چاہیے، وہاں مستحق بننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. جہاں ان کی لعنت ہمارے اوپر برسنے والی ہے، ان لعنت کی جگہوں سے، ویسے کاموں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. فرشتوں کا جو نزول ان راتوں میں ہوتا ہے، ان کے نزول کے ذریعے سے، ان کے پروں کے ذریعے سے، ان کی دعاؤں کا، ان کی رحمتوں کا ہمیں مستحق بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب